السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے دوستوں، فیس بک، انسٹاگرام، انٹرنیشنل یوٹیوب چینل دیکھنے والے، ٹیلی ویژن دیکھنے والے دوستوں، سننے والے، کانوں غور کرنے والے سائنسدانوں، پروفیسروں، حکمرانوں، تمام دوست احباب، ہم وطنوں، پاکستانیوں، مسلمانوں، اسلامک برادرہڈ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا سندھ اور سب کانٹیننٹ، پوری دنیا میں مشہور و معروف اللہ کے کامل ولی، حضرت بزرگان دین، ولیوں کے ولی، مرشد کامل حضرت لال شہباز قلندر علیہ رحمۃ اللہ والسلام، اللہ تعالی وعلی آلہ وصحبہ ووالدینہ وآبائہم وسبحانک ربنا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سخی شہباز قلندر دنیا کے مشہور ترین ولیوں میں قلندر رتبہ جنہوں نے حاصل کیا۔ یوں تو ہم لوگ، ہم وطن پاکستانی، تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی تمام مقدس آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو 1,24,000 کم و بیش پیغمبران خدا، نبیوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایات، رشد و ہدایات اور اپنے دین اور سمجھ بوجھ اور رحمتوں کا خزانے دنیا پر 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے بنی نوع انسان کو رشد و ہدایات، تبلیغ اسلام، سیدھے راستے کی ہدایات بخشیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اللہ کا بھی سلسلہ دنیا میں جاری رکھا، اور لاکھوں سالوں سے لاکھوں انبیاء، مرسلین انبیاء تشریف لائے دنیا میں، اور لاکھوں سے زیادہ، کئی گنا، کروڑوں اولیاء اللہ تشریف لاتے رہے اور لا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے ولی کامل جو دنیا کی تواریخ کی کتابوں میں علم و علوم، تہذیب و تمدن، کلچرل، ٹریڈیشنل اور ہسٹوریکل جو بکس ہیں، ان کے اندر مشہور و معروف اللہ تعالیٰ کے کامل اولیاء اللہ کی قصص اور واقعات، ان کی سیرت و کردار، ان کے عوامل، ان کی کرامات، ان کے اعجازات، ان کے تمام معجزات اور ان کی ہدایات، ان کی بابرکت مقدس زندگی، اور ان کے بال بچوں، ماں باپ اور دنیا کے ساتھ جو رہتے ہوئے انہوں نے اپنا بہترین عمل و کردار ادا کیا، وہ سیرت و کردار ہمیں دنیا جہاں کی مختلف تواریخ اور ہسٹوریکل بزرگان دین، فلاسفروں، ڈاکٹروں کی کتابوں میں، بیانات میں، علماء اکرام المکرمین جو مشائخ العرب والعجم ہیں، ان کی مقدس تعلیمات میں یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اب سلسلہ تو یہ رہا کہ ہم لوگوں نے ان تواریخ کو، ان تواریخی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے بڑے بڑے آستانے، دربار تعمیر کر لیے۔ اولیاء اللہ تعالیٰ اور انبیاء اکرام نے خود اپنے دربار یا آستانے تعمیر نہیں کیے، یہ صرف ان کے پیروکار، ماننے والے محبان اور خدمت گزار غلامان، خادمین، جو ان کے مریدین، ان کے آباء و اجداد یا ان کے اہل وطن، ہم زبان، ان کے ہم آہنگ، ہم صفت، ہم دوست، ہم خیال لوگوں نے، پیروکاروں نے یہ بڑے بڑے دربار دنیا میں اولیاء اللہ کے اور انبیاء اکرام کے تعمیر کیے، تاکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار، ان انبیاء کا اور ان کے پیروکار اللہ کے اولیاء کا ذکر اذکار ہو سکے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکے، اور دنیا کے اندر بنی نوع انسانیت کی جو دنیا ہے، جو اقوام اعلی انبیاء والمرسلین اور اولیاء اللہ صالحین ہیں،
وہ ان کی تربیت اور ان کا روشن مستقبل تعمیر ہو، معاشرہ اور ملک و قوم ایک سلجھے ہوئے بہترین اعلیٰ کردار کے متحمل اور حامل اور با کردار ہو کر دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ سرخ رو کامیاب ترقی و شادمانی کے ساتھ کامیاب ہو زندگی گزاریں اور دنیا کو اس سے استفادہ دیں۔ فیوز و برکات کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کے مناسک، ان کے طریقہ کار، ان کے جو عوامل ہیں اولیاء اللہ سے ہمیں ملتے ہیں، یا انبیاء کرام کی سنت سے، یا اللہ کے ولی کامل اولیاء اللہ کامل جو ہیں ان سے ہمیں یہ مناسک، اراکین، سنت اور عوامل، عمل صالح جو ہیں، نیک عمل جو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اللہ، انبیاء، اولیاء، مقربین، برگزیدہ بندوں کو خدا کے نزدیک مقرب ہیں، ان کے عمل کردار پسند ہیں، دنیا جہاں میں ان کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں مرتبات و منزلیں اور درجات کے اوپر فائز کر کے ان کو اعلیٰ مقام دے کر روشن کیا، ان کو بشارت دی دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ان کو جنتوں کا دنیا میں کئی منزل و درجات کے اوپر اعلیٰ مقام دے کر بادشاہتیں کئیوں کو عطا کی، کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی عطا کی، کئیوں کو ولایت کے اعلیٰ درجے پر پیر و مرشد اور ولیوں کا ولی، کسی کو نبی، کسی کو رسول، کسی کو غوث، کسی کو قطب، کسی کو ابدال، کسی کو کلندر۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کافی ایسے اپنے اسرار اور چھپے ہوئے جو مقرب عوامل ہیں، عمل ہیں، ان پر عمل کرنے والوں کو عطا کیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم لوگوں نے جو دربار وغیرہ تعمیر کیے، بڑے بڑے دربار دنیا میں موجود ہیں، عربوں میں، عجموں میں، انڈیا، ہندوستان، پاکستان، عراق، ایران، دنیا کے ہر خطے میں لاکھوں انبیاء، مقرب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جو تشریف لائے اور جو لا رہے ہیں اور جو ان کے پیروکار ہیں، انہوں نے کروڑوں، لاکھوں، کروڑوں وقت کے حالات کے ٹائم کے حساب سے مال و دولت خرچ کر کے قیمتی ترین عمارتیں، مقدس عمارتیں اور دربار تعمیر کیے۔ لیکن یہ سلسلے کو ہم نے جس مقصد کے لیے دربار تعمیر کیے جاتے ہیں یا تعمیر کیے، ان فالوورز کو، ان کے محبان کو، خادمین کو، غلامان کو، ان کے شیدائیوں کو ان چیزوں کا علم، عمل، کردار نہیں ملا، نہ تعلیمات ملی، نہ وہ جوں کہ توں جیسے بھی اپنے من میں، اپنے گمان میں، اپنی تعلیمات میں، یا آباء سے، پرانے بزرگوں سے جو ان کے سلسلے چلے ہوئے ہیں، ان سے جو چیزیں ملی انہوں نے اس طریقے کے اندر ترمیم کر کے، لاکھوں ترمیم کر کے کئی سلسلے، دین، دنیا اور اولیاء اللہ کے سلسلے بنا دیے۔ کئی تاریخ دانوں نے انہی اولیاء اللہ کے اور اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغمبران خدا کے کوئی مشہور و معروف جو حقائق اور قصے ہیں، ان کے حمل و کردار، معجزات، کرشمات اور اعجازات کے، اعجاز العالمین کے، ان کے اندر ترمیم کر کے ان قصے کہانیوں، ان ہدایات کو، ان کے روشن ابواب کو جو کتابوں میں مذکور ہیں، ان کو مختلف انداز سے، مختلف ادوار سے، مختلف طریقوں سے پیش کیا۔ اب یہ چیزیں اور جو مناسک ہیں اور جو اراکین ہوتے ہیں درباروں کی عزت، احترام، توقیر کے لیے، تاکہ ان اللہ تعالیٰ کے مقرب انبیاء علیہ السلام اور بزرگان دین اولیاء اللہ، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہوں، جد امجد ہوں، ماں باپ کے جد امجد، والدین بزرگوار ہوں، یا وہ انبیاء علیہ السلام کے مقرب اور برگزیدہ مقدس عمارات، دربار عالیہ، آستان عالیہ ہوں، یا ان کے ماں باپ اجداد کے ہوں، چاہے اولیاء اللہ لاکھوں کروڑوں جو دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور ہیں ان کے ہوں، چاہے ان کے مریدین کے ہوں، خادمین، غلامان کے ہوں، اور اسی طرح چاہے وہ اہل بیت کے ہوں، چاہے محمد مصطفیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے ہوں، یا ان کے اصحاب، امہات المومنین، اہل بیت مقربین، اصحابہم، اور وہ مرسلین، وہ مہدیین کے مالک اصحاب کے ماں باپ اجداد کے ہوں۔ اور یہ سلسلے کار کو ہم نے عبادات اپنے ماحول کو بنا کر ان عبادات کو اپنے گمان، وہم و گمان اور اپنے نظریات اور فرسودہ خیالات سے تعمیر کر کے
ہم نے اس کو اجاگر کیا اور معاشرے میں پھیلا دیا، جس سے بین الاقوامی سطح پر پوری دنیا کے اندر، بلکہ ہمارے مملکت اسلامی جمہوری پاکستان اور ہندوستان کی سرزمین کے اوپر، ایشیا کے اندر عراق اور ایران، یہ دو مشہور ترین اسلامی لاکھوں سال پرانی مملکتیں ہیں، اور اس طرح افریقہ، عرب کنٹریز کے اندر جو لوگ ان انبیاء علیہ السلام اور مقدس دربار جو ہیں اور آستانے ہیں اولیاء اللہ کے، ان کے حقیقی مقاصد، نظریات اور تعلیمات کو چھوڑ کر ہم نے اپنے ذاتی جہالت کے گمان، وہم و گمان اور خیالات اور تجزیات، تجربات کے حساب سے کچھ چیزیں اپنا لیں جو من گھڑت، اور قرآن اللہ تعالیٰ کی مقدس جو مائی باپ ہے پوری کائنات دنیا جہاں کے مسلمانوں کی، اور انبیاء کی، مہدیین کی، رسولوں کی، آنے والے مہدیین، امام مہدیین کی، اولیاء اللہ کی، روح اللہ الامین کی، اور جو کتابیں مقدس ہیں اہل بیت کی، محمد مصطفیٰ کی، ان کی امہات سے یا ان کے اصحاب رسول سے، یا 1,24,000 پیغمبران خدا سے جو کتابیں ہمیں تعلیمات ملی، روشن تعلیمات، ان کے اندر ایسے تذکرات یا روشنی یا ہدایت نہیں ملتی جس طرح کہ آج کل کے 14ویں 15ویں صدی کے اندر ہم لوگ دربار پرست کہلاتے ہیں، اور دربار پرست خوشی سے کہلاتے ہیں، ان کے مست دیوانے، مست کلندر اور مست ملنگ کہلاتے ہیں، غلام کہلاتے ہیں، پسند کرتے ہیں، خادمین پسند کرتے ہیں۔ یہ بحیثیت توقیر اور تعظیم، ادب و احترام کے حساب سے یہ نیت یا گمان یا یہ اپنے اندر خیالات برے نہیں ہیں، گناہ نہیں ہیں، لیکن جو ان کے اصل مقاصد ہیں دین کے، ان کی تعلیمات کے، ان کی زندگی کے اندر جو عوامل انہوں نے سرزد کر کے، عمل کر کے اپنے روشن باب ابواب کتابوں میں، دنیا جہاں میں وہ پھیلائی چیزیں، ان کے ماں باپ نے، ان کے اہل اقارب نے، مریدین نے، ہم ان تعلیمات کو پہنچنے تک ہماری رسائی نہیں۔ اس کی وجہ کہ ہمارے مرشدین جو 14ویں 15ویں صدی کے مرشدین ہیں، اولیاء اللہ علماء ہیں، وہ بھی لوگ انہوں نے اپنے مختلف عقائد کی تعلیمات کے اوپر، مرشدین کی، اولیاء کی، جو ان کے آباء و اجداد میں چلے آ رہے ہیں 1500 سال سے، وہ انہوں نے اپنی فرسودہ من گھڑت کتابیں بنا کر دین کے اندر ترمیم کر کے ان کو قائم دائم کر کے دربار پرست مذہب بنا لیا۔ عام زبان میں، عام فہم زبان میں جو ہمارے مسلمان ہیں آج کل کے دور سے اگر آپ سمجھیں تو ہمارے کروڑوں کی آبادی کے اندر کچھ کروڑ ایسے بھی ہوں گے جو ان چیزوں کو نہیں مانتے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، نہ وہ ایسی خیالات اور ایسے دین مذہب کی یعنی دربار پرستی اور دربار پرستی کرنے والوں کے فالوور یا پیروکار ہو جائیں، وہ ان گمانوں میں، خیالوں میں، یا دین کو، ان کو دین سمجھ کر نہیں مانتے۔ دیکھیں، جب ایک ہوا میں پرندہ اڑ رہا ہے، چاہے وہ باز ہے، شاہین ہے، چڑیا ہے، طوطا ہے، مینا ہے، کبوتر ہے، ہدہد ہے، مینا ہے، کوئی پرندہ ہے، آپ اس کو اچھی طرح نہیں پہچانیں گے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوا جا رہا ہے، چڑیا جا رہی، باز جا رہا ہے، شاہین جا رہی ہے، جناب علی کے ہوائی جہاز جا رہا ہے، راکٹ جا رہا ہے، یا اس کے علاوہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کبوتر جا رہا ہے، ہدہد جا رہی ہے۔ جب تک آپ کے اندر یہ تجسس اور یہ تجربہ اور یہ تعلیم نہ ہوگی کہ آپ کو پہچان ہی نہیں پرندوں کی، تو آپ کیسے پہچان لیں گے؟ زمین پر کتا اگر بھونک رہا ہے، یا بڑا سا گھوڑے کے برابر کتا جیسے گلٹریا، اور وہ کہتے ہیں نا جی بڑا شیر والا منہ ہوتا ہے اس کا، بولی کتا، گلٹریا وغیرہ، یا ایک السیشن کتا جس کو آرمی کا، جنگوں کا، فوج کا کتا کہتے ہیں، اس میں کئی نسلیں ہوتی ہیں۔ ان کتوں، جانوروں، پرندوں میں ہزاروں قسم کی نسلیں ہوتی ہیں، وہ نسلوں کے حساب سے ان کے اندر حمل و کردار ہوتا ہے۔ تو جب تک ایک کتا جا رہا ہے تو ہم اس کو کہہ دیں کہ یہ ریچھ جا رہا ہے، یہ ریچھ جا رہا ہے، تو آپ جو
جانتے ہیں کہ یہ ریچھ ہے تو وہ تو مان لیں گے کہ بھی ریچھ جا رہا ہے، جو جانتے ہی نہیں ہے ریچھ کیا ہے اس کو آپ بتا دیں کہ ریچھ کو کہہ دیں یہ کتا جا رہا ہے تو آپ لوگ مان لیں گے کتا جا رہا ہے۔ اس کی مثال ایسی جیسے معصوم اولاد بچے ہوتے ہیں، معصوم بچے جب وہ پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں انعام، رزق، برکت، خیرات اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے جو ہم سب کو اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرتا ہے، بیٹیاں عطا کرتا ہے، اولاد صالح عطا کرتا ہے، تو وہ ماں باپ کی تربیت کے محتاج ہوتے ہیں، ماں باپ کی تربیت، پرورش، محبت، شفقت، نظر کرم اور پالنے کی نیت سے، اعتبار سے، عمل و کردار سے بہت محتاج ہوتے ہیں۔ جب تک ان کو مکمل پیار، محبت، پرورش، خوراک، ان کی کیئر نہ کی جائے گی، ان کو اچھی تربیت نہیں دی جائے گی، وہ بچے پروان چڑھتے رہیں گے اچھی، اور اگر نہیں دی جائے گی تو نہیں چڑھیں گے۔ تو یہ بہت بڑا مثبت اور پازیٹیو جواب ہے آپ لوگوں کو کہ ہم نے سابقہ تعلیمات میں سے بھی یہ نہیں کہ ان لوگوں کو، مرشدین کو، دربار پرستوں کو یا دربار پرست کے اولیاء کو، مرشدین کو، جو سلسلے دنیا جہاں میں سینکڑوں ہزاروں چل پڑے ہیں، پیر و مریدین اولیاء اللہ کے جو دین میں کئی فرقے بن گئے ہیں، وہ غلط ہیں یا وہ جاہل ہیں، گمراہ ہیں، گناہ گار ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں وغیرہ، عیسائی ہیں، یہ بات کرنے کا ہمارا قطعاً مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی کہنا چاہیے۔ یہ ہمارے دین اسلام میں ویسے ہی حرام ہے اور کفر ہے، اس چیز کو برا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کلام پاک میں فرمایا کہ کافر کو، یہودی جو مردود لعین ہے، اس کو بھی کافر نہ کہو۔ تمہارے گالی دینے سے، ان کے خداؤں کو گالی دینے سے یا ان کو کافر کہنے سے، چڑھانے سے، برا بلا کہنے سے ہو سکتا ہے وہ لوگ برا مانیں اور وہ آپ کے سچے خدا کو، رب العالمین کو، سچے محمد مصطفیٰ رسول اللہ کو اور سچی کتابوں کو جھوٹا کہیں اور برا مانیں، تو آپ کا دل کتنا خراب ہو جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ محتاط رہ کر اچھے خیالات، پیار، محبت، حسن و سلوک، انسانی ہمدردی کے اصول اور تعلیمات سے پور ہو کر اپنی زندگی کو بڑا صبر والا، متحمل، اچھے مزاجوں کا متحمل، صبر کرنے والا، بردبار اور ملنسار، انسانی ہمدردی کا ملنسار، سچائی کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزاریں، کریں، تو انشاءاللہ وہ پروان، جو وہ پرورش، جو خلوص آپ میں ہوگا، اس سے آپ کے ارد گرد کا ماحول، آپ کے بچوں کی پرورشیں، آپ کی عورتوں کی پرورشیں، آپ کے گھر بار عورتوں کی، مردوں کی پرورشیں، بزرگان دین اور بزرگ، آپ کے جو بزرگ مقرب ماں باپ مقدس ہیں، ان کے اجداد بڑے ہیں، بزرگ جو بھی گھروں میں ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، وہ آپ کی پرورش سے استفادہ حاصل کریں گے، آپ کے محبت و خلوص سے استفادہ حاصل کریں گے۔ یہ چیزیں ہم لوگوں کے لیے ضروری اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم لوگ ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے اڑا دیتے ہیں ایسی نیک باتیں اور اچھی ہدایات کو، اور ملک و قوم، عوام، قوم، مذہب، تعلیمی ادارے ہوں چاہے کوئی ادارہ ہو، وہ لوگ ان چیزوں کے اندر اگر متحمل ہیں، ماہر ہیں، ماسٹر ہیں، سمجھتے ہیں یہ حقیقت ہے، تو وہ کامیاب ہیں، وگرنہ وہ تمام ادارے، ملک و قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی نہیں، یہ مقولہ اور یہ جملہ مشہور، اور اللہ تعالیٰ کی مقدس قرآن پاک میں یہ آیت مشہور ہے کہ جو قوم، جو عوام، جو لوگ، جس ملک و خطے کے لوگ، عوام، عام آدمی، عام رہائشی، اگر وہ اپنے اندر اپنی زندگی، اپنے ماحول، اپنے گھر بار کو، اپنے ماحول کو سمجھ بوجھ اور سمجھنے سے قاصر ہے اور اپنی زندگی میں چینجنگ نہیں لا رہے اور اچھائیاں نہیں لا رہے، وہ اپنی زندگی کو اچھا نہیں بناتے ہیں، خود اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، اور ارد گرد کے ماحول، معاشرے کو بھی تباہ کرتے ہیں، اپنے اہل خانہ، عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کی عورتوں کو، ان کے بچے، پوتروں، دوتروں کو تربیت نہیں دیتے اچھی بھلے کی، سچائی کی، تو وہ ایسی قومیں، ملک و قوم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ گھر بھی جو ہے نا وہ خسارے میں رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر،
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ ربنا رب العرش العظیم. کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں فرماتا ہے یہ سارا زمانہ جو دنیا جہاں کائنات چل رہی ہے یہ سب سراسر گھاٹے میں ہے، سراسر مظلوم ہے، گھاٹے میں ہے، لیکن خود ظالم ہے. کیوں؟ الا الذین آمنوا، کہ وہ ایمان لائیں اللہ تعالیٰ اور رب العالمین اس کی ہدایت پر، اس کے نبیوں پیغمبران پر، اس کے سچے بندوں کو جن میں اولیاء اللہ آتے ہیں، مقرب بندے اور بزرگ ترین عالم بزرگ مرشدین آتے ہیں، سب آ جاتے ہیں، ماں باپ آ جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل ایمان عمل و کردار نیت کے ساتھ سیدھے راستے پر قائم دائم رہ کر نہیں کرتا، وہ لوگ تمام دنیا کے بہت ہی زیادہ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ بار بار ڈراتا ہے. جیسے ایک انسٹرکشن روڈ کے اوپر لگی ہوتی ہے، پہاڑوں پر، جنگلوں میں، کہ یہ علاقہ ممنوع ہے. کھانے پینے کی اشیاء بازار میں ملتی ہیں تو اس میں انسٹرکشن لگی ہوتی ہیں، ہنٹس دیے ہوتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے اور بیچنا ممنوع ہے، کھانا بھی ممنوع ہے، بیچنا. اس کے باوجود بازاروں میں لوگوں میں ملتی ہیں، عام ملتی ہیں، کھلے عام ملتی ہیں، تو لوگ استعمال کرتے ہیں. تو وہ جو اس کے مضر غلط اثرات ہوتے ہیں ان میں پھر وہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، کئی بیماریوں میں، کئی ایسے حالات میں. تو ان کو پھر آخر میں مشکلات جو پیش آتی ہیں ان سے ان کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے مقدس پیغمبران خدا، ان قدوس اور انبیاء اور ہمارے آباء و اجداد جو مقرب ماں باپ ہیں، ہم کو جب تربیت دیتے ہیں دین دنیا کی، آخرت کے بھلے کاموں کی، اچھی تعلیمات کی، اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے نہیں تو وہ خسارہ ساری عمر کے لیے، آنے والے وقتوں کے لیے وہ خسارہ بن کر سامنے آئے گا. تو ایسے خسارے سے اب اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگے، اور دربار پرستی اور دربار پرستی کرنے والے دربار پرست لوگوں، قوموں کو، مذہبوں کو، جماعتوں، مرشدین کو آپ ان کے فالوور بن کر ایک مسلمان بن کر جینا، یا یہ سمجھے کہ وہ مسلمان ہیں، ایسی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیمات حاصل کرنے اور کرنے میں مدد کریں. اللہ رسول کی تعالیٰ کی کلام پاک حدیث اور انہی اولیاء جن کے دربار کی آپ فالوور اور مرید ہیں، ملنگ ہیں، انہی اولیاء اللہ کی مقدس کتابیں اور تعلیمات اٹھا کر آپ پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، علماؤں سے، بزرگوں سے، خود پڑھیں، ہمت کریں. آج کل کا تو ترقی یافتہ دور ہے، اس ترقی یافتہ دور میں ہم لوگ ہندوؤں کو کہتے ہیں، سکھوں کو کہتے ہیں، یہودیوں کو کہتے ہیں، عیسائیوں کو دعوے کرتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، یہ یہودی ہیں. ہندوؤں کو کیا ہم کہتے ہیں؟ ہندوؤں کو کہتے ہیں جی دنیا چاند پر چلے گی، چاند سے آگے مریخ، نیپچون پر چلے گی، پوری کائنات میں سیر کر رہی ہے، اب سورج تک جانے کی کوشش کر رہی ہے، وہاں اپنا اسٹیشن ٹھکانہ بنانے کی. یہ جو سائنسدان انگریز ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ لوگ بھی ہنستے ہیں اور تعجب کرتے ہیں ہماری جیسی ایسی جاہل اقوام اور قوموں پر، لوگوں پر، کہ ان کے عقیدے ابھی بھی بت پرستی میں. تو آپ جو مسلمان ہیں، چاہے وہ کسی قوم، ملک، مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کیا آپ کو گوارا کرے گا کہ بتوں کو کھڑا کر کر ان کو سجدہ کیا جائے، ان سے مدد مانگی جائے؟ مٹی کے بنائے ہوئے صنم، چاہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی قیمت کے لاگت کے اصنام ہو، بت ہو، ٹھیک ہے جی. حالانکہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. تو ہم لوگوں کے اندر تجسس اور خیال پیدا ہوتا ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام نے ہمیں ہدایات اور تعلیمات بخشی. مشہور جو بنی اسرائیل، یہود و نصارہ کے جو نبیوں اور مقدس اولیاء کے جو باپ مقدس تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں بتایا کہ بت پرستی اور یہ سورج پرستی، نجوم پرستی، قمر پرستی، یعنی علم نجوم اور نجوم کو، ستاروں کو خدا ماننے والے، چاند ستاروں کو، سورج کو خدا ماننے والے سب جھوٹے ہیں. یہ خدا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. یہ دن رات کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، درخت ہوں، کوئی چیزیں بھی ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے طاقت اور اپنے
ہوش و حواس و علم و فن اور مصوری سے کائنات کو تخلیق کیا، بنایا. وہ رازق ہے، مالک ہے. وہ آسمانوں کے اوپر اس نے 7 آسمان بنایا، پھر اس کے اوپر 7 آسمان بنائے. ان 7 آسمانوں کے اندر 14 آسمان، 14 طبق کہتے ہیں، 14 طبقوں کے اندر 14 قسم کی کائناتیں بس رہی ہیں، کئی کائناتیں بس رہی ہیں. پھر آسمانوں سے نیچے 14 طبق زمینوں کے ہیں، 7 اوپر 7 نیچے، 14 طبق اس طرح ہوتے ہیں. پھر یہ جو چاند سورج ستاروں کی کائنات ہے، اس کے اندر کئی کائناتیں اور جہاں چھپے ہوئے ہیں. جیسے علامہ اقبال اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے ماں باپ پر اور ہمارے ماں باپ پر، ہم پر، سب پر، اس قوم و ملک، اسلامی مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان پر لاکھوں کروڑ رحمتیں انعام و اکرام کر، ہدایات دے، رشد و ہدایت دے، اور سلسلہ حقیقت، بھائی چارگی، انسانیت، محب الوطنی اور شعوری طور پر، اخلاقی طور پر، ہر اعتبار سے ایک بہترین انسان بننے کی، مسلمان بننے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اب جملہ تو ایک ہے شعر کا، ٹھیک ہے جی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اس کے علاوہ پھر کسی اور موقع پر آپ نے فرمایا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جیسے میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی آیت سنائی پہلے، سورت والعصر، ٹھیک ہے نا جی، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس زمانہ جو چل رہا ہے، جو میں نے بنایا ہے، جس کے اندر سب کائناتیں بنی ہوئی چل رہی، نظام میں چلا رہا ہوں، رب العرش العظیم ہوں، قہار ہوں، قادر ہوں، ہر چیز کو بنانے میں، ہدایت دینے میں، روزی رزق دینے میں، سب کو پال رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ زمانہ سراسر گھاٹے میں، خسارے میں، گمراہی میں، تباہی میں پھر رہا ہے، چل رہا ہے. لیکن وہ لوگ نہیں ہیں تباہی میں. یہ نہیں کہ اب سب تباہی میں تو تباہ ہو جائے گا، نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کہتے ہیں مگر. جیسے ہم لوگ باتوں میں کرتے کرتے کہتے ہیں نہیں بھائی مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، اگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اگر مگر. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عربی میں اللہ جب لفظ کوئی بھی عربی یا عربی دانی یا کتاب یا کسی واقعات آیت قصص میں لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے مگر کے معنی کیا ہے؟ وہ جو خسارے میں ہے، لیکن مگر ان کے علاوہ وہ خسارے میں جو نہیں ہے ان کا بھی ذکر کیا. کیسے کہ الا الذین آمنوا، سب سے بڑی اور بہت بڑی پہچان جس کے آگے پیچھے آپ کو کوئی یعنی کہ غور و فکر اور پریشانی اور نہ سمجھ اور گمراہی کی ایک یعنی کہ علامت ہی نہیں ملتی، کہ اللہ پر ایمان لانے، مومن بنے، پکے مومن، عورتیں مومنات بنے، مرد مومن بنے، مسلمان بنے، اللہ تعالیٰ اس کے دین اسلام نبیوں کے دین کو اوپر چلیں. یہ سیدھا رستہ ہے. اب وہ کیا ہے وہ سیکھیں اپنی زندگی میں. اب یہ تو نہیں کہ اس کے اندر اس آیت میں سارا، اب وہ آیت کے اندر ایک ماخذ مغز اور مقصد، نظریات، اصول مل گئے. اب اس میں اب سلسلہ جو طریقہ کار ہے، دین دنیا کی تعلیمات حاصل کر کے زندگی کو استوار کرتے ہیں، آپ اس سے استفادہ حاصل کریں. فرمایا کیا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایماندار ہیں، ایمان والے سچے لوگ، سچائی کو پہلے قائم کریں، ایمان لائیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، ان کے نبیوں پر، ہدایات پر، سمجھیں، سوچیں، اپنی زندگی کو پرکھیں، بدلی کریں، اپنا دین اور ٹائم، عمر کے اوقات، دن رات کے اندر عبادات کو قائم کریں اور تعلیم حاصل کریں اور وقت کو ضائع نہ کریں. یہ وقت ضائع کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ ماں باپ کی گود میں پیار محبت میں شہنشاہوں کی زندگی میں جوان ہوتا ہے، وہ اکلوتا ہوتا ہے یا بڑا پیارا اولاد ہوتی ہے، تو وہ جب پل کر جوان ہو جاتا ہے، پھر ماں باپ کو، گھر والوں کو، اس کے عزیز اقارب کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، سب کے اندر وہ پیارا ہوتا ہے، بچے پیارے ہوتے ہیں. پھر ان کی جائیداد دولت لاکھوں کروڑوں اربوں کی ہے، پھر وہ اس جائیداد کو کھیلنا شروع کرتا ہے. ماں باپ کبھی اس کو روکتے ٹوکتے نہیں ہیں، نہ کوئی دین دنیا کی تعلیم دیتے ہیں. وہ نوابوں کو نواب، شہنشاہوں کو شہنشاہ بن جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اس کو وہ جتنا بڑا شہنشاہ بن جائے دنیا جہاں کا، لیکن اس کو عقل، تمیز، شعور، انسانیت، تعلیم، حق رستے کا پتہ نہیں ہوتا. تو جب وہ کسی خسارے میں، کسی غلط کام میں پڑتا ہے تو اس کو ماں باپ، اس کے بزرگ جو ہیں نہیں روکتے، تو اس سے ان کو بھی نقصان ہوتا ہے. اب یہ پرورش کرانے والے بزرگان کا، مرشدین کا، آباء و اجداد کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے موقع سے اس وقت فائدہ نہ اٹھا کر تعلیمات حق سچائی کی نہیں دی.
یہ چیز اللہ سمجھا رہا ہے. کیا سمجھا رہا ہے؟ یہ پوری کائنات خسارے میں. اب اس کائنات میں لاکھوں کروڑوں بادشاہ، شہزادے، شہزادیاں، حکمران، بڑے بڑے علماء، 1,24,000 پیغمبران خدا، ان کی تعلیمات، ان کے گھرانے، ماں باپ، ان کی آل اولاد، ان کے فالوور، اس طرح کروڑوں اولیاء اللہ دنیا میں جو آ رہے ہیں، آ چکے ہیں دنیا میں تعلیم. یہ سب شہنشاہ ہیں اللہ کے، اور ان سب شہنشاہوں کا شہنشاہ اعظم اکبر اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، جو ساری کائنات کو پال رہا ہے، سنبھال رہا ہے. اب ان کے اندر جو لوگ بہراور ہیں، دین دنیا کے رستوں سے گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کہا گیا ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو اس میں کامیاب ہیں، نیک ہیں، سچے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، سچے ہیں، اور اپنی زندگی اچھے کردار نیت سے، عوامل سے گزارتے ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں. اب خسارے کو پہلے اگر آپ نہ سمجھیں گے تو آپ کو ڈر کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے نا جی. اس کی مثال ایسے ہی جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک چیز کی بار بار آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس سے بچیں، اس سے بچیں، اس سے بچیں. جنرل بات ہے، کسی کے آگے ایک دودھ کا بھرا ہوا پیالہ رکھ دیں، ایک ملائی کا بھرا ہوا پیالہ رکھ دیں، ایک اس کے آگے شراب کا بھرا ہوا جو سب سے دنیا کی مہنگی شراب ہو وہ بھر کے رکھ دیں، پھر ایک اس کا شربت کا کوئی جوس کا مگا بھر کے رکھ دیں، 8-10-15 قسم کے جوس اور جو مقدس اللہ کی پھل فروٹ ہیں ان کا جوس تازہ وہ رکھ دیں، نکال کر پانی رکھ دیں، تو ان ساری 14-15 گلاس بھر جائیں گے مختلف چیزوں سے. آپ کے آگے پیش کیا جائے اور آپ کو یہ بھی کہا جائے کہ یہ زہر کا بھی ایک بہت بڑا خطرناک پیالہ یہ بھرا ہوا، وہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ زہر ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ اپنی عقل سے، اپنے علم سے، آپ کو MA PhD کر کے سائنسدان بن کر، سائنسدانوں کا باپ دادا بن کر یہ سوچنے کی دقت یا پریشانی نہیں ہے. اتنی عقل فہم بچوں میں تو نہ ہوگی، لیکن بڑوں میں، سیانوں میں، عورتوں، مردوں، بچوں میں، لوگوں میں، انسانوں میں یہ اتنی سمجھ بوجھ تو ہے نا کہ وہ اس کو سمجھایا جا رہا ہے یہ زہر کا پیالہ ہے، یہ شراب کا پیالہ ہے، یہ جوس کا، یہ دودھ کا، یہ ملائی کا، یہ دہی کا، یہ تازہ فروٹ کا جوس ہے. تو آپ کون سا پیالہ پئیں گے؟ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے اور بتا کر سمجھایا جا رہا ہے، تو آپ اس کے باوجود زہر کا پیالہ کیا پی سکتے ہیں؟ آپ کی عقل میں یہ بات آئے گی نہیں، نہ آپ پسند کریں گے. آپ ہو سکتا ہے اس کو ٹھڈا مار کے زہر کے یا خطرناک جو جوس یا چیزیں ان کو پھینک دیں، ضائع کر دیں، یا برا منائیں، اوائڈ کریں، یعنی نہیں استعمال کریں گے. اب آپ کی من پسند یا شراب ہوگی تو آپ شراب پی لیں گے، یہ آپ کی مرضی. آپ کا من پسند دودھ ملائی ہے، دودھ ملائی پی لیا. آپ نے کوئی جوس پینا، تازہ بہترین جوس، وہ پی لیا. آپ نے اپنا ریفریشمنٹ کر لی. اب یہ تو اپنے آپ کے مزاج کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی جنرل بات، صرف آپ 3-4 جوس رکھ دیں، ایک زہر کا پیالہ، شراب، مہنگی شراب، اور جوس اور تازہ رسوں کا جوس وغیرہ رکھ دیں. آپ ان میں سے کہیں جی جون سی مرضی پسند ہے آپ کھا پی لیں. یقیناً بات ہے کہ کوئی یہ جنرل ایک سوال اور جنرل جواب ہے، کوئی اتنا مشکل ڈیفیکلٹ نہیں ہے جو سمجھ سے باہر ہو. تو آپ اس کے بتانے پر بھی خوش ہوں گے اور اس بات سے خوش ہوں گے کہ میرا کوئی محب ملنسار محبت کرنے والا دوست، بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، برادر ہوڈ، ماں باپ یا اس کے مرشدین جو اس محفل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سب کا شکر گزار ہوگا اور سمجھ جائے گا کہ انہوں نے مجھے صحیح سمجھا دیا کہ یہ زہر ہے، یہ شراب ہے، یہ جوس ہے. اب اس نے جوس پی لیا، دودھ پی لیا، تو بات گزارا ہو گیا، سمجھ آ گئی سب کو، اہل محلہ کو، گھر والوں کو، اس محفل میں ماں باپ، اجداد کی، بزرگ کو، اولیاء، کوئی بھی محفل بیٹھی ہوئی ہے، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ چیز اس کو پسند نہیں ہے. اب زہر ایک ایسی چیز ہے، زہر کو دنیا کا کوئی آدمی، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، فلاسفر ہے، سائنسدان ہے، مذہبی پیشوا، نبی، پیغمبر ہے، کلندر ہے، ولی ہے، کوئی بھی شخص ہو دنیا کا، عورت ہو، مرد ہو، جس کو سمجھ بوجھ ہے، جوان ہے، سمجھ بوجھ ہے، بچہ نہیں ہے، تو وہ زہر کو کبھی پسند نہیں کرے گا. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق عام فہم دنیا کو پتہ بھی، زہر کا نام آتے ہی لوگ گھبرا جائیں گے، اٹینشن ہو جائیں گے اور نہیں استعمال کریں گے. یہ بات آپ کو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک میں کیا فرمایا، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ
مگر وہ لوگ کون ہیں جو زہر جیسے عوامل کو، زہر پینے جیسے عوامل کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اپنی زندگی میں نیک کردار، نیک عوامل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کامل ایمان رکھ کر اس کے راستے کو اپناتے ہیں، زندگی اچھی بناتے ہیں. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پھر اللہ نے فرمایا ان لوگوں میں یہ 2-3 صفتیں اور بڑی اعلیٰ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مقامات، درجات عطا کرتا ہے، روزی رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے، لمبی عمریں دیتا ہے، خزانوں کا مالک بناتا ہے. کیا کہ وہ لوگ ہمیشہ اپنی زندگی میں سچ بات جو ہے، حقیقت بات جو ہے اس کو بیان کرنے کی، لوگوں کو، اپنے گھر بار کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اگر برداشت نہیں کرتے یا اس کو برداشت نہیں کرتے، ایسے سچ اور حق کلمات اور تبلیغ اسلام، دین دنیا، اللہ رسول اور اولیاء کی باتیں بتانے والے سچے مومن، بزرگ، عالم، فاضل، ڈاکٹر، فلاسفر جو سچے لوگ ہوتے ہیں، آپ کی ماں باپ کی طرح، جد امجد کی طرح، مرشدین کی طرح، اولیاء کی طرح آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو سیدھے راستے کی تبلیغ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے. تو ایسے محبت کرنے والے حق کلمے والوں کی باتوں کا جو لوگ برا مناتے ہیں، زمانے والے، معاشرے والے، ملک و قوم والے، حکمراں، بادشاہ جو بھی ہیں، امراء وغیرہ، تو وہ ان باتوں پر صبر کر جاتے ہیں، یعنی اپنی زندگی میں صبر و شکر سے گزارتے ہیں. اب اس میں کیا بات آپ کو ملی جو آپ کو میں نے رگڑ رگڑ کر، کھرچ کر، جیسے کسی چیز کو آپ چمکا دینا، جیسے پیتل ہے، پیتل کو آپ کوئی چیز، دوائی، مسالوں سے رگڑیں، ریت سے، مٹی سے، پھر اس کے اندر کھٹائی ڈالیں، کوئی وہ سونے کی طرح چمکنے لگ جائے گا برتن جو پیتل کا، تانبے کا. اسی طرح سونا ہے، سونے کو جتنا پرانا سونا بھی ہو اس کو آپ صاف کریں مختلف میڈیسن سے، کیمیکل سے، صابن سے، سرف سے، اس کو دھوئیں، برش ماریں تو وہ سونا جو ہے آپ کا پالش ہو جائے گا. جیسے پالش ہوتا ہے نا، بالکل ریئل گولڈ، ایسے سونے سے زیادہ ایک خوبصورت منظر پیش کر وہ چمک جائے گا. کپڑے ہیں جن کو عورتیں گھروں میں، بچے، آپ خود جو بھی دنیا کے انسان ہیں برتتے ہیں. جب ہمارے کپڑے میلے ہوتے ہیں تو ہم کتنے بڑے، وہ لاکھوں کروڑوں روپے کے ڈالر کے سوٹ ہوں، ہم ان کو اتار کے وہ مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کسی قسم کا، کسی ملک و قوم کا کسی قسم کا قیمتی ترین ڈریس ہو، یا چلے آپ یہ مان لیں گھٹیا غریبوں کے ڈریس ہوں، شلوار کرتا، تہمت یا توب یا یہ ٹوپی وغیرہ، جب گندی ہو جاتی ہے 8-10 دن بعد، مہینے بعد، ہم اس کو اتار کے پھینک دیتے ہیں. امیر تو پھینک دیتے ہیں، بادشاہ، شہزادے، نواب، وہ تو دوبارہ نہیں پہنتے ایسے ڈریس، لیکن غریب آدمی نے تو اس ڈریس کو دھو لینا ہے، صاف کرے گا صابن سے، سرف سے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ پھر ویسے ہی نئے کی طرح ہو جائے گا نا نئے کی طرح، تو اس کو پھر استعمال کرے گا، وہ اس طرح استعمال کرتا رہے گا. تبلیغ اسلام، حق بات کرنے سے مومن لوگ جو سچے اللہ تعالیٰ، نبیوں کے، ولیوں کے پیروکار، سچے مسلمان، برگزیدہ بندے، عورتیں، مرد ہوتے ہیں، وہ ایسی حقیقتوں کو اپنانے کے لیے، سننے کے لیے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرتے ہیں اور وہ اسی طرح چمک جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کا مستقبل خوش ہو جاتا ہے، ان کے آل اولاد، خاندان والے سب ان کے مطیع ہو جاتے ہیں، مرید ہو جاتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں، تو ان کا مستقبل، دنیا جہاں آخرت سب روشن ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے نہیں ان کو پسند کرے گا، ٹھیک ہے نا جی. اب جیسے بتایا کہ سامنے آپ کو عام چیز معلوم ہے کہ زہر ہے، تو زہر کوئی نہیں پسند کرے گا. کون موت کے کنویں میں خود گرنے کی کوشش کرے گا؟ کون اپنے وہ جو کہتے ہیں ہم خودکشی کر رہے ہیں یا جو غلط کام کرتے ہیں، جس کو ہمارے دین اسلام میں اللہ تعالیٰ، نبی نے حرام فرمایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا گناہ فرمایا. کیا فرمایا کہ وہ خودکشی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دنیا جہاں سے، بہنوں بھائیوں سے، ماں باپ سے، ارد گرد کے ماحول سے، اپنی ذاتی زندگی کے عمل و کردار، فہم، سوچ اور غربت اور مفلسی اور مظلومیت کی وجہ سے جب وہ اپنے آپ کو بیزار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ تھک ہار کر وہ خودکشی کر لیتا ہے. خودکشی کا مطلب اپنے آپ کو خود کھو میں زہر کے پیالے کو خود پیتا ہے، اس کو کہتے ہیں خودکشی. کیا بتایا جا رہا ہے یہ زہر ہے، خطرناک ترین زہر ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب اس نے پی لینا ہے تو اس نے اپنے آپ کو خود مارا. خدا کا بھی نہ شکرہ، بتانے والے کا بھی نہ شکرہ، اور اپنے ماحول کا بھی نہ شکرہ، اپنی زندگی کا بھی نہ شکرہ. تو ایسی ذات کو اللہ تعالیٰ اور نبیوں نے، بزرگوں نے فرمایا کہ جب ایک چیز کا آپ کو علم ہے
اور علم کے باوجود آپ دھوکہ باز بن کر چور ڈاکو لٹیرے حاسد منافق مشرک بن کر دنیا میں زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ اور نبیوں سے آخرت دن رات خدا تعالیٰ اور نبیوں کی اطاعت کرنے میں غفلت اور گمراہی والی زندگی گزاریں، تو یہ خود آپ اپنے آپ کو خودکشی کرنے کے مترادف ہے کہ آپ خود اپنے زندگی میں زہر گھول رہے ہیں، اپنے جسم میں، اپنے عوامل میں، اپنی زندگی کے اندر. تو اس بات کو یاد رکھیں. تو میں نے آپ کو یہ والعصر کے ترجمے اور تفسیر میں تعریف میں جو ہدایات، جو روشنی ہمیں غرض، مقصد، مقاصد، عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں، اس طرح اگر آپ اس کی تفسیر بنائیں تو کئی صفحے بن جاتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں زہر سے آپ بالکل سمجھ لیں یہ بات کو. تو اب کہنے کا مقصد یہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ میں کوئی دربار پرستی کرنے والوں، دربار کے ماننے والوں، دربار بنانے والوں، دربار کے جو پیروکار ہیں، ان کے فالوور ہیں، محبت کرنے والے غلامان ہیں، مست کلندر ملنگ شلنگ ٹرلنگ مرنگ جو بھی ہیں، افیمی ہیں، چرسی ہیں، اور جناب علی منشیات فروش ہیں، اور منشیات کے اڈے جو ہیں پوری دنیا کے اندر زیادہ تر درباروں کے اندر ہی ملتے ہیں. دنیا کا ہر جو منشیات ہے، اب اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. جو میں نے اس بات کہنے سے پہلے آپ کو زہر کی مثال دے کر اور اللہ پر ایمان لانے کی مثال دے کر، قرآن کی صورت والعصر کی مثال دے کر اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ اس کو سامنے رکھ کر، اس چھوٹے سے سبق کو، چھوٹی صورت کو سامنے رکھ کر میری اس بات کو غور و فکر سے سنیں. میں دربار پرست درباریوں کو، دربار کے فالوور مست ملنگوں کو، وہاں چاہے وہ ننگا ڈانس عورتیں مرد کرتے ہوں، منشیات فروشوں کو، منشیات کا استعمال کرنے والے قوم، اقوام، مذہبی ہوں، غیر مذہبی ہوں، ہمارے ملک کے ہوں، پاکستانی ہوں، انڈیا کے ہوں، عراق کے ہوں، ایران کے ہوں، کسی عرب یورپ ملک کے ہوں، ان کو ڈائریکٹ اس بات کا یہ جملہ نہیں کہہ رہا، نہ میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے یعنی ان کو برا منائیں، ان کو ماریں پیٹیں، ان کو قید کریں، ان کی لتریر کریں، ٹھیک ہے جی، درباروں کو خالی کروا لیں، صرف عبادت کریں، 5 وقت کی اذان دیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اس کے علاوہ کوئی تعلیم وہاں پر نہ دیں. یہ بات تو اگر کر دی جائے تو بری نہیں، حقیقت ہے. اب دیکھیں نا جی، کیا ہمیں دربار، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دربار پرست قوم، اقوام اور دنیا جہاں کے جو لیڈر ہیں، اور ایسی جو من گڑت وہم و گمان میں دین مذہب کی ہزاروں شاخیں بنا لی ہم نے، ان کا میں نام لوں تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ برانچیں ہیں، بہت برانچیں ہیں مذہب پرستوں کی، مذہب بنانے والوں کی، ہندوؤں میں بھی، سکھوں میں بھی، عیسائیوں میں، یہودیوں میں اور مسلمانوں میں. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دربار پرست قوم، مذہب، یہ سب مسلمانوں میں. عیسائیوں کے عیسائی جانتے ہیں بڑے بڑے علماء، مجھے موقع ملا میں بھی آپ کو انشاءاللہ کبھی بیان کر دوں گا. ہندو سکھوں کا میں نے بیان کرنا ہے، ہندو سکھ کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ ہندوستان، پاکستان، بر صغیر اعظم، جس کے اندر 1000 سالہ مغل اعظم اسلامی مملکت، کنگڈم، گریٹ کنگڈم اور گریٹ شہنشاہوں نے حکومت کی، انہوں نے اس دھرتی پر، مقدس سرزمین پر اسلام جیسی روشن دین، مذہب، مشہور معروف قرآن الکتاب کی دین کو، مذہب کو، شریعت کو، محمد مصطفیٰ کی شریعت کو، دین کو اس ملک میں نافذ کیا. اس کے باوجود وہ ہندوازم، سکھ ازم، کوئی بھی مذہب تھا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، ہندوؤں کے لاکھوں دھرم ہے، دھرم کہتے ہیں مذہب کو، یعنی ہندوؤں کے اندر لاکھوں دھرم ہیں، مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہیں. مسلمانوں میں اگر 72,000 فرقے ہیں، 72 لاکھ فرقے ہیں، تو ہندوؤں میں سمجھ لیں 72 ارب فرقے ہیں، 72 کروڑ ہیں. جتنے ہندو، ہر ہندو کا اپنا اپنا علیحدہ مذہب ہے، ہر پیشوا کا، مرشد کا علیحدہ مذہب ہے. اب یہی مذہب، یہی بنانے والے مذہب اور یہ جو مذاہب کی تعلیمات اور ان کے خیالات، سوچ، فکر جو زندگی میں انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ گمراہی جو ہے حتی الامکان انسانوں کی، معاشرے کے لوگوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. ان کے اندر تبدیلیاں نہیں آتی، گمراہیاں اور جہالتیں پیدا ہوتی ہیں.
اسی طرح ان کے پروان، ماں باپ، آل اولاد، سارا خاندان پروان چڑھتا ہے۔ تو یہ باتوں کو اگر ہم اس ترقی یافتہ دور کے اندر غور و فکر سوچیں گے نہیں تو کیسے پتہ لگے گا ہمیں کہ ہم لوگ جو کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہمارے ماحول کے اندر جو تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، جو روزگار کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، جو ماحول چل رہا ہے، اس ماحول کے اندر ہماری دن رات ہیں، تو ہم لوگ کتنے سچے ہیں، کتنے صحیح ہیں، کتنے غلط ہیں، یہ کبھی غور نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں بات بات پر اللہ تعالیٰ کی کلام میں سے اور نبی پاک محمد مصطفیٰ کی تمام تعلیمات مقدس میں سے، اصحاب رسول مقدسین، امہات المومنین، آپ کے اصحاب، اہل بیت مقربین، مطہرین، مطہرات، مومنین، مومنات، ان کے آگے آنے والی ائمہ، امام محترمین، مکرمین، جتنے انبیاء ولی اور جو آ رہے ہیں مہدیون، مہدی امام مہدیوں کے مہدی امام، اور جو عیسیٰ ابن روح اللہ، ان کے آمد سے پہلے یہ آمد تک جو دنیا کے اندر سلسلہ لاکھوں سالوں سے چل رہا ہے، اس کے متعلق کسی کو مکمل کامل علم نہیں ہے دنیا کے اندر۔ یہ اس چیز کا حقیقت میں یہ دعویٰ سچ ہے، غلط نہیں ہے، کیونکہ دین مذاہب ان کی لاکھوں شاخیں بن گئی ہیں، ہر دین کا، ہر برانچ کا، ہر مقصد، ہر ایک جماعت کا اس کا عالم تو ہو سکتا ہے، پروفیسر بھی ہو سکتا ہے، پیر و مرشد بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب علوم شاخوں پر عبور حاصل کر لے، اس کا عالم، فاضل، ڈاکٹر، سائنسدان ہونا بہت مشکل ہے۔ یہ صرف ولایت یا مرتبہ، یہ عقل، سوچ، فہم اللہ کے ولی کامل کلندروں کو، ولیوں کو اور مرشدین کو، جو ولی مرشدین ہیں اور اولیاء کے مرشدین ہیں اور وہ اس کتب ابدال ہیں، ان کو یہ سمجھ بوجھ ہو سکتی ہے۔ نبیوں کو، نبیوں کے پیروکاروں کو، محب وطن کو، محب اسلام کو، جو کامل لوگ ہیں، ان کو یہ شعور یا عقل فہم ہو سکتی ہے، وگرنہ عام لفظوں میں یہ ایسے ہی ہے، دگڑ مگڑ چگڑ سب چبل، کہتے ہیں نا، دگڑ مگڑ سب چبل، جتھے کچھ چبل اوتھے کی ہونا، تے جتھے سارے چبل اوتھے سارے چبل، تے جناب علی بس چاول تے چاول کھاؤ، تے بریانی کھاؤ، دال روٹی کھاؤ، تو سارے نو گڑے لاؤ، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ یعنی سارے مذہب کو مانو، دال روٹی کھاؤ، نان کھاؤ، چاول کھاؤ، بریانی کھاؤ، دال روٹی کھاؤ، سب کو گلے لگاؤ، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، کافر، بغیرت، شیطان، مردود، جاہل، پاگل، چول، سب بھائی بھائی۔ یہ ان کا عقیدہ تو بڑا خطرناک ہے، بڑا اچھا بھی ہے کہ انسانیت کی ایک بلند آواز انہوں نے ماری، نعرہ حق مارا ہے کہ سب کو گلے لگاؤ، لیکن گلے لگاؤ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اب آپ اس کو زہر کے پیالے بھی ساتھ پلائی جائیں، ہاں جی، گلے لگا کر ان کو ماری جائیں، ان کی نسلیں مکائی جائیں، ان پر تشدد کریں، انتہا پسندی کریں۔ گلے لگانے کا مقصد ہمیں نہیں معلوم، پھر بات وہیں آ جاتی ہے، ہم جس بات کو پکڑ لیتے ہیں اس بات کو ہم مکمل نہیں سمجھتے، صرف جو اس کی ہنٹس ہوتے ہیں، ہائیڈنگ ہوتی ہے، ٹائٹل ہوتا ہے، اس کی لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ عالم جو ہے، چاہے دنیا جہاں کا مفتی ہو، لاکھوں گولڈ میڈل اور اس کے پاس اعزازات ہوں، دنیا جہاں کے حکمرانوں بادشاہوں سے چاہے کروڑوں ڈالر کا وظیفہ اس کو روزانہ آتا ہو، چاہے ہفتہ بار، چاہے مہینہ، وہ ضروری نہیں ہے کہ قابل ترین انسان ہو دنیا کا، ہو سکتا ہے چبل ترین انسان ہو، وہ بادشاہوں کو، حکمرانوں کو پسند آ گیا، جاہل ترین اور چبل ترین اور پاگل ترین انسان ہو۔ کیوں؟ اب اس کی فہم عقل کس کو ہوگی جو پڑھے گا سمجھے گا نہیں۔ ہمیں ایک آیت، کسی ایک چیز کو لے لیں، بس اس کے لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں۔ ہم نے تعلیمات کے مقصد، غرض، غائز، نتیجے کو، عمل کو، کردار کو ہم نے پہنچے ہی نہیں، نہ پڑھا، نہ پڑھایا، نہ اپنے معاشرے میں، ماحول میں، گھر میں اس چیز کو رائج کرتے ہیں، تو اس کے خسارے کا ہمیں علم نہیں ہوتا، خسارے کا علم نہیں ہوتا۔ اب اس بات سے میرے آپ آگاہ ہو گئے ہوں گے کہ جیسے عام لفظوں میں کہا جاتا ہے بھائی یہ آپ زہر پئیں گے، ایک مثال ہے، پرانی یا نئی کہہ لیں، تو آپ اس شخص کو برا منائیں گے، اس سے دوستی ختم کر دیں گے، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی بہن، ماں باپ، دوست یار، آپ کی آل اولاد ہو، آپ کے ہم وطن ہو، کوئی بھی شخص ہو، اگر آپ کو بار بار یہ مذاق کرے یا آپ کو جملہ کہے وہ زہر پیو گے، میرے پاس زہر بڑا، تو آپ اس کے دشمن ہو جائیں گے۔ اب اتنی عقل شعور آپ کے اندر کہاں سے آئی؟ نہ آپ نے کتابیں پڑھی، نہ ایم اے، نہ ڈبل ایم اے، نہ پی ایچ ڈی۔ وہ اس لیے آپ کو پتہ ہے زہر ہے ہی خطرناک چیز،
خودکشی ہے. زہر کس لیے پینی ہے؟ مرنے کے لیے پینی. پھر دنیا میں آئے کیوں؟ پھر دنیا کو قبول کیوں کیا؟ دنیا میں دیکھنا آپ نے کیا؟ تو آپ نے خدا تعالیٰ ہر چیز کا انکار کرنا، اپنا ذاتی بھی انکار کر رہے ہیں. اگر آپ نے زہر پی تو اتنی سمجھ بوجھ عام فہم لوگوں میں ہوتی ہے. اس کو ڈبل ایم اے پی ایچ ڈی سائنسداں ریسرچ کا ماہر ڈاکٹر چیئرمین بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک عام فہم بات ہے. تو چھوٹے بچوں کو گھر کے ماحول سے، حالات سے، اچھی تربیت سے ہی پتہ لگا کہ زہر بری چیز ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ بچیں گے. تو آپ کو جو تعلیمات دی جا رہی ہے بار بار، 1400-1500 سال سے 15 صدیاں گزر گئیں، اسی طرح ہزاروں لاکھوں صدیاں گزر گئیں، جو 1,24,000 اللہ تعالیٰ کے مقرب اعلیٰ کردار کے برگزیدہ بندے اور جو معصومین نبی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ میرے معصوم نبی ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں. دنیا جہاں میں ان نبیوں کے ماں باپ، وہ نبی، ان کے نبیوں کی اولاد، اہل بیت، ازواج مطہرات، وہ دنیا کے معصوم ترین اللہ کے برگزیدہ بندے اعلیٰ مرتبات پر فائز ہیں. بار بار سمجھا رہا ہے. لاکھوں ہزاروں صدیاں گزر گئی ہیں. کیوں معصومین ہیں؟ جن لوگوں نے دنیا جہاں آخرت ہر اچھے برے کے عمل کو، اللہ کی کلاموں کو، کتابوں کو جانتے ہیں، بوجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے صبر و شکر دنیا کی زندگی کے اندر وہ نہیں کھاتے. فقیروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، فقر و فاقہ درویشی والی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے پاس آسائشیں نہیں ہیں، مال دولت نہیں ہے، عزت احترام نہیں ہے، گھر بار نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، جو بھی کہہ لیں معاشرے کی تمام لاکھوں ہزاروں سہولتیں جو ہوتی ہیں انسانیت کو، انسان کی زندہ رہنے کی ضرورت کو، وہ نہیں ہے. اب وہ معاشرے کی کسی برائی کی وجہ سے تنگ معاشرہ، برا معاشرہ، بری حکومتیں، برے لوگ، برے عوامل کی وجہ سے وہ لوگ تنگ آتے ہیں. تو اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا صبر شکر کر کے، گزارا کر کے زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے محبوب ترین معصومین ہیں. پھر وہ اللہ کے راستے میں اسی سچ کے اوپر جب قائم دائم رہتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ سبحان اللہ. تو وہ دنیا کائنات کے اندر شہدائے اعظم شہید کہلاتے ہیں، اللہ کے رستوں کے، حقیقت کے رستوں کے. اب ایسے وہ انسانیت کے ناطے آپ سوچیں یا اس کو پرکھیں، غور کریں. جیسے آپ کو بار بار اشارہ کر رہا ہوں کہ زہر کو ہر کوئی جانتا ہے، ان پڑھ بھی، پڑھا بھی، جاہل بھی، سمجھدار بھی، مذہبی بھی، غیر مذہبی بھی، عام آدمی بھی، حکمران بھی، صدر، بادشاہ، سب جانتے ہیں. تو یہ جو بات کر رہا ہوں، جو مظلومین معصومین ہیں، جو مظلومین معصومین ہیں، ان کا حساب کتاب کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم ہونے، ان کو شہید ہونے سے پہلے ہی آپ کو آگاہ کر دیا. یہ معصومین ہے. اب معصوم کسے کہا جاتا ہے؟ اب یہ ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ ہم نے تعلیم لینی نہیں، سننی نہیں، پڑھنا ہی نہیں دین. دنیا ساری زندگی برباد ہو جائے. جناب علی زندگی جب برباد ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی. ہڈیوں کے ڈھانچے ڈھیلے ہو جائیں گے، دماغ خراب ہو جائے گا، عمل و کردار میں فیل ہو جائیں گے، جسم فیل ہو جائے گا، بیماریوں کے اندر پڑ کر تباہ و برباد ہو جائیں گے، ڈاکٹر فیل ہو جائیں گے، سائنسدان فیل ہو جائیں گے، گھر بار، اہل خانہ محلہ، دنیا فیل ہو جائے گی. اٹھا کر جناب علی اس کو منو مٹی نیچے دبا کر پھینک کر آ جاتے ہیں، چاہے بعد میں ان کے دربار بنا لیں آپ. لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے. اور نہ وہ شخص جس نے اپنی زندگی برباد کر لی، اس نے بھی عمل اپنا زندگی اچھی نہیں بنائی، غور و فکر نہیں کیا، ماحول اچھا نہیں بنایا، جیسے کہ تعلیمات آپ کو مل رہی ہیں اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. اب اس میں قصور کس کا، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. ان باتوں کے اندر قصوروار کون ہے اور نا قصوروار کون ہے، معصومین کون ہیں، اللہ کے ولی کون ہیں، بزرگ کون ہیں، کون آپ کی مدد کے اور آپ کے زیادہ حقدار ہیں، آپ کے قریب ہیں، آپ کے محسن ہیں، آپ کے مددگار اور محسن ہیں، آپ پر احسان کر رہے ہیں. ان احسانوں کے بدلے آپ ان کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کو حکم فرمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حق رستوں کی، نیک رستوں کی، سچائی کی، ایمان کی، قرآن حدیث کی، نبیوں کی، ولیوں کی، ان کے اصحاب کی سچی راستے کی، سچے راستوں کی تبلیغ کرتا ہے، حق بات بتاتا ہے، صحیح طریقے سے، عقل و فہم کے ساتھ، غلط نہیں، یعنی فتنہ فساد پھیلانے کے لیے نہیں، حق راستے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ دنیا جہاں میں کائنات میں میرے نزدیک، میرے فرشتوں، میرے جنود لشکروں کے نزدیک وہ سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام رکھتے ہیں. وہ عورت مرد، وہ لوگ، وہ گروہ، وہ جماعت جو ہے. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نا جی.
اللہ جانے وہ جانے نیک لوگ، لیکن ہم لوگ تعلیمات سے بہرور نہ ہوں، سمجھیں، غور کریں اور عمل کریں۔ تو آگے بات آ گئی جی کہ پھر وہیں آ جاتی دربار پرستی کی بات۔ ماں باپ ہیں، بزرگان دین ہیں، اللہ کے اولیاء اللہ کامل ہیں، ٹھیک ہے نا، جو خدا تعالیٰ کی اسرار الغیوب، علوم الغیوب، علم کتاب اللہ، کتابین، کتاب المرسلین و کتاب ام الکتاب، اور علوم اصحاب رسول و اولیاء اللہ رسول کو جانتے بوجھتے آپ کے معاشرے میں معصوموں کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ ان کو اپنی زندگی سے لا تعلق کر دیتے، ان کی عزت احترام نہیں کرتے، ان کی زندگی کے اندر آپ ادب احترام نہیں کرتے، چاہے وہ آپ کے سگے ماں باپ ہوں، چاہے وہ آپ کے سگے بہن بھائی ہوں، چاہے آپ کے اساتذہ ہوں، چاہے معاشرے کے قوم و ملک کے بزرگ ہوں، پیر و مرشد ہو، ولی ہو، کوئی ہو، آپ نے ان کی زندگی میں ان کی قدر نہیں کی، ٹھیک ہے نا جی، کبھی ان کی مدد نہیں کی، ان کی خدمت نہیں کی، تعاون نہیں کیا، اور جب وہ شخص اپنی زندگی کے تمام اوقات خدا تعالیٰ، نبی، اولیاء اور ملائکہ کی مرضی اور محبت سے گزار کر جب وہ سفر آخرت اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوتا ہے، سفر کرتا ہے، اس وقت آپ اس شخص کو کوئی بھی ہو، میں نے بتایا، مانو مٹی کے نیچے فوراً بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، چلو جی یہ کرو وہ کرو، پھر ان کو فکر لگ جاتی ہے اس کو مٹی کے اندر دفنائے۔ جب وہ دفنا دیتے ہیں، اب وہ شخص جب بعد میں آپ کے ذہنوں میں آتا ہے، اس کے عمل و کردار زندگی آپ کو سوچتے ہیں یار اس نے یا ہمارے یہاں ایسا کام کیا، یا آپ کو ہدایات باہر اندر سے ملتی ہیں، یا آپ کے بچے آپ پڑھتے ہیں قرآن حدیث خدا کا دین مذہب حاصل کرتے ہیں، اس وقت آپ کو خیال آتا ہو وہ فلاں شخص، وہ جو فلاں اللہ کا نیک بندہ کوئی بھی ہو، وہ تو بہت بڑا اللہ کا بزرگ ترین انسان ہے، پھر آپ اس کے دربار تعمیر کر دیتے ہیں کروڑوں اربوں روپے لے کر۔ اب وہ دربار تعمیر کر لیا کس لیے کہ جی بزرگ بندہ، چلو وہاں کو اللہ کا رسول کا ذکر کریں گے، ان بزرگوں کی تعلیمات جو ہمیں ملی تھی، جو آج ہمیں عقل میں آ رہی ہے، اب اس کی تبلیغ کریں، تو وہاں پر وہ دربار بن گیا۔ چلو جی مان لیا اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، بزرگوں کی تعظیم ہو رہی ہے، ان کے لیے دعا مغفرت بھی ہو رہی ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر دربار اور مساجد بنا لی، لیکن اگر یہی حد تک یہ بات رہے تو کامیابی ہے۔ اگر آپ نے وہاں پر اب ننگے ڈانس عورتوں مردوں کے بھنگ کے بڑے بڑے وہ جناب علی گوٹے لگے ہوئے ہیں، وہاں بھنگ پی رہے ہیں، داڑیاں سکھوں کی طرح زمین پر جھاڑو دے رہی ہیں، چوہے سر کے بال زمین پر گھسے ہوئے، کپڑے پھٹے پہنے ہوئے، صبح شام بھنگ کے بڑے بڑے مگے جناب علی اور چرس، افیم، ہیروئن، کوکین، دنیا جہاں کے منشیات کا استعمال ہو رہا ہے، سوٹے لگ رہے ہیں، اوکے پی رہے ہیں، شیشے پی رہے ہیں۔ اب یہ چیزیں انہوں نے دربار کے اوپر کاروباری سطح کے اوپر بھی اور عام لوگوں کو یہ مفت ملتی ہیں، اس میں حکومت کا، فوج کا، پولیس کا کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ، تہذیب، کلچر، ٹریڈیشن بن گیا ہے، اور ہندوستان تو اس کے اوپر ہم سے لاکھوں گنا زیادہ تیز اور پابند ہے۔ ہم لوگ تو پھر بھی ڈر جاتے ہیں کہ یہ اسلامی مملکت ہے پاکستان، جمہوری پاکستان، کوئی چرس، افہیم، شراب، منشیات سے ڈرے گا، کرتا ہے تو کرے، ڈر کر کرے گا، یا صرف درباروں کی حد تک مشہور ہے، وہاں چرس، افہیم، شراب، شیشہ، کوکین، دنیا جہاں کی پاؤڈر، منشیات آرام سے مل جاتی، شرابیں ہزاروں قسموں کی ملتی ہیں، کہ انگریز کے ملکوں میں بھی شرابیں اور ایسے منشیات نہیں ملتے جو درباروں پر مل جاتے ہیں۔ اب ہم نے کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نے وہ صدقہ جاریہ کے لیے جو مشن تیار کیا، دربار تعمیر کیا، دربار کے اوپر عمارتیں تعمیر کی، لاکھوں کروڑوں روپے کا مسجد مدرسے بنائے، لاکھوں وہاں قرآن پاک رکھے، انبیاء رسول و اولیاء کی کتابیں رکھیں، اور اس بزرگ کی عزت و توقیر تعظیم کے لیے دعا کا سلسلہ جاری رکھا، تاکہ صدقہ جاریہ ساری عمر قیامت روز محشر تک ایسے نیک اولیاء کو، ولیوں کو، نبیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی رحمت، درود و سلام ہوتا رہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جو یہ کام کیا، جو آپ کو بتایا کارنامہ دنیا جہاں کا، کہ ہم نے وہاں پر ننگے ڈانس کرنے والے کلب بنا لیے، عورتیں بھی جو ملنگنی ہوتی ہیں نا، آپ نے تو نہیں دیکھا، میں نے آپ کو بتایا پچھلے میسج میں نے کراچی میں سمندر کے اوپر جو 2-3 مزار ہیں بڑے بڑے مشہور، ہزاروں سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے، وہاں سے لے کر ہندوستان کی سرزمین تک، پاکستان کی جو سرزمین ہے سرحد تک، تمام صوبوں میں، شہروں میں، چکوک میں، گاؤں میں
لاکھوں دربار جو میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کیے، ان تمام بابوں، درباروں، اولیاء اللہ کی حقایات، نام، پتہ اور ایڈریس، تاریخ وغیرہ، ان کی جو ڈسکرپشن ڈیٹیل ہے فار دی انٹروڈیوسنگ سسٹم آف اسٹوری آف دی اولیاء اللہ، وہ میں نے تحریر کی ہے۔ وہ کم سے کم 10-15 رجسٹر بن گئے، بڑے موٹے موٹے 10-10 ہزار کے صفحات کے، 1-2 لاکھ صفحات کے اوپر میں نے تحریر کر کے اپنے پاس